بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 145 145 اور آج دوسری قسط ہے اور صفحہ نمبر ہے 127. ناظرین، کھلی تبلیغ مین ہیڈنگ چل رہا ہے. اسلام کی کھلی اور کھلے عام تبلیغ یہ مین ہیڈنگ چل رہا ہے. ناظرین، اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب ہے یہ، اور رائٹر اس کتاب کے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُطِیعُوهُ تَہْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. ناظرین، وی لاگ نمبر 145 اور دوسری قسط ہے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور پیج ہے 127. اس شخص نے پہلے دن جب نبی کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسی دن سے آپ کو نماز سے روکتا رہا. ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ اس کا گزر ہوا. دیکھتے ہی بولا، محمد، کیا میں نے تجھے اس سے منع نہیں کیا تھا؟ ساتھ ہی دھمکی بھی دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈانٹ کر سختی سے جواب دیا. اس پر وہ کہنے لگا، اے محمد، مجھے کا ہے کی دھمکی دے رہا ہے؟ مجھے کہا ہے، مجھے کاہے کی دھمکی دے رہا ہو؟ اے محمد، مجھے کاہے کی دھمکی دے رہے ہو؟ دیکھو، خدا کی قسم اس وادی مکہ میں میری محفل سب سے بڑی ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فَلْيَدْعُوا نَادِیَہُ. اچھا تو وہ بلائے اپنی محفل کو، ہم بھی سزا کے فرشتوں کو بلائے دیتے ہیں. ایک روایت میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گریبان گلے کے پاس سے پکڑ لیا اور جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. 75 سورت کی 34 اور 35 آیت ہے یہ. تیرے لیے بہت ہی موزوں ہے، تیرے لیے بہت ہی موزوں ہے. اس پر اللہ کا یہ دشمن کہنے لگا، اے محمد، مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ خدا کی قسم، تم اور تمہارا پروردگار میرا کچھ نہیں کر سکتے. مکے کے دونوں پہاڑوں کے درمیان چلنے پھرنے والوں میں سب سے زیادہ معزز ہوں، کہ اپنے آپ کو کہہ رہا. بہرحال اس ڈانٹ کے باوجود ابو جہل اپنی حماقت سے باز آنے والا نہ تھا، بلکہ اس کی بدبختی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا. چنانچہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ ایک بار سرداران قریش سے ابو جہل نے کہا کہ محمد آپ کے روبرو اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے. جواب دیا گیا، ہاں. اس نے کہا، لات و عزیٰ کی قسم، اگر میں نے اس حالت میں اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن روند دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا. اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور اس زہم میں چلا گیا کہ آپ کی گردن رون دے گا. لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑی کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھ سے بچاؤ کر رہا ہے. لوگوں نے کہا، ابو الحکم، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا، میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے، ہولناکیاں ہیں اور پر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے. ناظرین، یہ بھی لاگ یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں.
فرمایا مدنی مصطفیٰ نے اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک حصہ جسم کا اچک لیتے۔ یہ ولاگ یہیں کمپلیٹ ہوا ہے، نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پتھریلی وادیوں میں وہ دیکھ کر نظر ہے، چھری تلے پہ سر ہے، ایک خواب کا اثر ہے۔ چھری نہیں چلی کیوں، گردن نہیں کٹی کیوں، کس کا حکم چلا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ گر وقت آ پڑا ہے، مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔